السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ فعل مضارع کا ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے گرامر میں۔ فعل کہتے ہیں جس میں کسی کام کے موجودہ یا آنے والے زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جائے، فعل مضارع کہلاتا ہے۔ اور عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع کی 4 علامات یتان ہیں، یا، تا، الف اور نون، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا پہلا وزن یفعلو ہم نے پڑھ لیا تھا، فعل ماضی کی طرح اس کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ جو تیسرا حرف ہے عین کلمہ، اس پہ اعراب کی تبدیلی ہے۔ اب یہ آپ 4 علامات دیکھ لیں، جیسے یہاں پہ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا میں شروع میں یا لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ پھر تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، یہ مخاطب کے صیغے ہیں اور اس میں تا کا مطلب ہوتا ہے تم۔ پھر افعلو میں شروع میں جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نفعلو کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ اور یفعلو کی گردان میں باقی سب کچھ سیم ہے، صرف عین حرف کے اوپر پیش ہوگی۔ جس طرح ماضی میں فعلا تھا، فاعلا تھا اور فعولا تھا، اسی طرح مضارع میں بھی یفعلو، یفعلو اور یفعلو ہے۔ تو اب باقاعدہ ایک کمبینیشن بنا کے دیکھتے ہیں کہ ماضی اور مضارع کا کمبینیشن کس طرح سے بنتا ہے۔ جیسے میں جب ترکیب کر رہی ہوتی ہوں، کوئی بھی فعل جب آتا ہے میں اس کا فعل ماضی کا صیغہ بھی بتاتی ہوں اور مضارع کا صیغہ بھی بناتی ہوں۔ تو یہی فارمیشن یہاں پہ بتا دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ خلقہ، یہ فعلا کے وزن پہ ہے، اس نے پیدا کیا۔ اب اس کا مضارع کا صیغہ کیا بنے گا؟ یخلق بنے گا۔ اب خلقہ کی طرح یخلق نہیں بن رہا، بلکہ یخلق بن رہا ہے۔ تو یہ کمبینیشن ہمیں اسی طرح سے یاد کرنا ہوگا، خلقہ یخلق، اور یخلق جو ہے یفعلو کے وزن پہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ خلق یخلق فعلا یفعلو کے وزن پہ ہے۔ اب یہ فعلا یفعلو ایک سمبل بن گیا ہے، اس سمبل پہ یا اس وزن پہ اور بھی کئی افعال آ سکتے ہیں۔ تو فعلا یفعلو، اسی کے لیے اہل عرب نے ایک کہہ لیں کہ اس کو ایز اے سمبل رکھا ہے، ایک مثال بنا کے، اور وہ مثال انہوں نے بنائی ہے ناصر ینصرو، کہ جو بھی ناصر ینصرو کے پیٹرن پہ ہوگا ہم اس کو کہیں گے کہ خلق یخلق باب ناصرہ سے ہے، انہوں نے اس کو باب کا نام دے دیا۔ تو اگر ہم ڈکشنری کھولیں نا تو وہاں پہ آپ کو خلقہ کے ساتھ نون لکھا ہوا ہوگا۔ ڈکشنری میں اب پورا دونوں کمبینیشنز نہیں لکھے ہوتے ماضی اور مضارع کے، وہاں پہ انہوں نے صرف مصدر لکھا ہوتا ہے خلق یخلق خلقن، اور ساتھ انہوں نے نون لکھا ہوتا ہے، اور اس نون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ باب ناصرہ سے ہے۔ تو ہم خود سمجھ جائیں گے کہ پھر اگر خلقن ہے تو اس کے اعراب نصر ینصرو کی طرح خلق یخلق ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں جعل یجعلو بھی بالکل اسی طرح سے ہے، اس نے بنایا، تو یہ بھی باب ناصرہ سے ہے، نصرہ، بلکہ یہ ایک اور باب سے ہے، جعل یجعلو۔ اس کے لیے جو انہوں نے مثال سیٹ کی ہے اس پہ وہ فتح کی ہے، فتح یفتح۔ تو ڈکشنری میں اگر آپ کھولیں گے تو جعل کے ساتھ آپ کو فا لکھا ہوا نظر آئے گا، مراد یہ ہوگا کہ اس کے جو اعراب ہیں فتح یفتح کی طرح ہیں۔ یہ ایک باب اہل عرب نے بنا دیا۔ پھر غفر یغفر، اب اس میں ماضی کا صیغہ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ خلقہ جعلہ کی طرح ہے، لیکن مضارع میں فا کے نیچے زیر آ رہی ہے یغفرو، تو اس کے لیے اہل عرب نے ایک باب بنا دیا ضرب یضرب۔ اور بھی کئی ایسے افعال ہیں جو ضرب یضرب کے وزن پہ آئیں گے، جیسے یہی غفر یغفر ہے، اس نے بخشا۔ صبر یصبر بھی غفر یغفر کی طرح ہے، اس نے صبر کیا۔ فتح یفتح، اس نے کھولا،
आबदा याबुदु, ये बाब नासरा से है, उसने इबादत की। रफ़ा यरफ़उ, उसने बुलंद किया। हशर यहशुरु, उसने इकट्ठा किया। गफ़ला यगफ़िलु, वो गाफिल हुआ। ये जो है ये किस बाब से है? ज़रब यज़रिबु से। अकल याकिलु, उसने अकल से काम लिया। सजद यसजुदु, उसने सजदा किया। जलस यजलिसु, वो बैठा। ज़रब यज़रिबु, उसने मारा। खरज यखरुजु, वो निकला। फिर इसी तरह और भी कई मिसालें दी गई हैं, आप इन मिसालों को देख लीजिएगा। अब ये सेकंड नंबर पे उन्होंने दिया है, उन्होंने माजी के सीगे को तब्दील कर दिया। पहले सारे जो माजी के सीगे थे वो ज़बर के साथ थे। अब ज़ेर वाले हैं। फरीहा, वो खुश हुआ। इसका मज़ारे का सीगा है यफ़रहु, ये आपने इसी तरह से याद करना है। आमिला यामलू, उसने अमल किया। ये सब आपने याद करने हैं, मैं आपसे सुनूंगी इंशाल्लाह। अलिमा यालमु, ज़ाहिका यज़हकु, वो हंसा। कदिमा यकदमु, वो आया। हमिदा यहमदु, उसने हम्द की। अब इसमें जो माजी के सारे सीगे हैं वो दूसरे हर्फ पे ज़बर के साथ हैं। और फिर तीसरा है जिसमें माजी के दूसरे हर्फ के ऊपर पेश है। करुबा यकरुबु, वो करीब हुआ। बाउदा यबउदु, वो दूर हुआ। करुमा यकरुमु, इस बाब पे बहुत कम मिसालें हैं, इसलिए तीसरे नंबर पे आपको सिर्फ गिनती की कुछ मिसालें नजर आईं। ज़ऊफ़ा यज़उफ़ु, वो कमज़ोर हुआ। ज़्यादातर मिसालें ये ऊपर वाले दो पैटर्न्स की हैं। पेश वाली मिसाल माजी और मज़ारे वाली बहुत कम है, तकरीबन 80%। दूसरी मिसालें हैं, और ये जो लास्ट बाब है जिसमें सेकंड हर्फ के ऊपर पेश आ रहा है माजी में और मुजारे में तीसरे हर्फ पे पेश आ रहा है, ये मिसालें बहुत कम हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाब भी बताऊंगी कि अहले अरब ने इन तमाम मिसालों के लिए कौन से बाब एज अ सिंबल बनाए हैं, जो हमें डिक्शनरी में भी नज़र आते हैं जब हम कोई वर्ड वहाँ पे तलाश करते हैं। आज की हमारी आयत आयत नंबर 37 से है। आप अपना तर्जमे वाला कुरान खोल लीजिए। फ़तक़ब्बलहा, तो कबूल कर लिया उसको। ये माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। तकब्बला यतकब्बलु तकब्बुलन। अब ये जो तकब्बला यतकब्बलु मैंने बोला, ये माजी और मज़ारे का सीगा है। हा की ज़मीर वाहिद मुन्नस गायब की मफ़ूल बिही है। किसको कबूल कर लिया? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को। रब्बुहा, उसके रब ने। रब्बु यहाँ पे मुरक्कब इजाफ़ी है और मरफू है। क्यों मरफू है? क्योंकि ये फ़ाइल है। बिकबूलिन हसनिन, साथ कबूलियत की अच्छी। ये मुरक्कब जारी और मुरक्कब तौसीफ़ी कम्बिनेशन है, मुतालिक फ़ेल हो जाएगा। व अम्बतहा, वाव हरफ अतफ़ है और इस फ़ेल का ये मातूफ़ है फ़तक़ब्बलहा पे। और नशनुमा की, उसकी परवरिश की, उसकी माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। अम्बता युम्बितु इम्बातन, हा मफ़ूल बिही है। किसकी परवरिश की? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी औलाद को अच्छी तरबियत करने की नीयत से अल्लाह के हवाले करते हैं कि अल्लाह मेरी ये औलाद आपके दीन की खिदमत करेगी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसी अच्छी नीयत को कबूल फरमा के उस औलाद की हिफाजत फरमाते हैं, उसकी अच्छी परवरिश करते हैं, उसकी अच्छी नशोनुमा करते हैं, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, फिर वो अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है। तो हमें अपनी औलाद को ज़रूर अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए कि ए अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि मेरी औलाद आपके दीन की खिदमत करें, आपने इनकी तरबियत करनी है। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला करके दिखाते हैं कि तरबियत होती कैसे है। और ना सिर्फ तरबियत करते हैं बल्कि औलाद से दीन का बेहतरीन काम भी लेते हैं। तो हमें अपने मामलात को अल्लाह के सपुर्द करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंसान की हैसियत और उसके अख्तियार से बाहर होती हैं। तो अपने ऐसे तमाम मामलात अल्लाह के सपुर्द करने चाहिए। जैसे रिस्क का मामला है, रिस्क के बारे में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि अगर बंदे मेरे ऊपर ऐसा ही भरोसा और तवक्कुल करते
جیسا کہ پرندے کرتے ہیں تو میں انہیں ایسے ہی رزق دیتا یا عطا کرتا یا ان کی ضروریات پوری کرتا۔ تو ہم اپنا جو بھی معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ نباتن حسنا، پرورش اچھی، مرکب توصیفی ہے۔ اور اگر ہم روٹ دیکھیں امبتہا، تو اس کا روٹ بھی نون با تا ہے، نون با تا سے مل کے بنا ہے، اور نباتن بھی نون با تا سے مل کے بنا ہے۔ تو فعل کے بعد اسی وزن پہ اگر کوئی منصوب اسم آ جائے تو اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ اور نشونما کی اس کی یا پرورش کی اس کی پرورش اچھی، یہ فعل کے ہی روٹ سے بنتا ہے، مفعول مطلق اور منصوب ہوتا ہے۔ وکفلہا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کفلا یکفلو تکفیلا، یہ معطوف ہے فتقبلہا پہ۔ کس کی کفالت کی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی، ان کے خالو زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے مفعول بھی۔ کلما، جب کبھی، یہ ظرف زمان ہے اور ماضی سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ داخلہ، داخل ہوتے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، داخلہ یدخلو دخولاً۔ اب یہ آپ داخلہ یدخلو دیکھیں، داخلہ فعلہ کے وزن پہ ہے اور یدخلو یفعلو کے وزن پہ، تو یہ باب ناصرہ سے ہے، ناصرہ ینصرو۔ اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے تو داخلہ کے ساتھ آپ کو نون لکھا ہوا نظر آئے گا، جو اہل عرب نے ایک باب اس کے لیے مقرر کر دیا کہ اور جتنے افعال اس پیٹرن پہ آئیں گے، اس وزن پہ آئیں گے، ناصرہ ینصرو، ہم اس پہ یہی اعراب لگائیں گے۔ جیسے اگر لیٹ سپوز داخلہ کے ساتھ نون لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بھی ناصرہ ینصرو کی طرح داخلہ یدخلو ہے، اس سے آپ سمجھ جائیں۔ علیہا، اس پر، مرکب جاری، متعلق فعل، زکریہ، زکریہ علیہ السلام، فاعل المحرابہ، محراب ہے وہ جگہ جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ جملہ فعلیہ شرط، وجدہ، پاتے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، وجدہ یجد وجدانن۔ اندہا، اس کے پاس، مرکب اضافی، اندہ ظرف مکان ہے، متعلق فعل، رزقن، رزق، مفعول بھی، جملہ فعلیہ جواب شرط۔ قولا، وہ کہتے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، یا مریم، اے مریم، حرف ندا پلس منادا، انا، کہاں سے ہے یہ انا جو ہے اسم ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے آتا ہے، یہ استفہامیہ ہے۔ لکی ہادہ، تیرے لیے ہے یہ، لکی مرکب جاری ہو کے متعلق خبر اور ہادہ مبتدا مؤخر، تو یہ پورا جملہ اسمیہ یا مریم سے آخر تک قولا کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے۔ قولت، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، وہ کہنے لگیں، ہوا وہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، مرکب جاری پلس اضافی، یہ متعلق خبر ہے، جملہ اسمیہ مفعول بھی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ حضرت مریم کا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پہ، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو غیب کے پردوں سے رزق پہنچا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کے حضرت زکریا نے یہ سوال کیا تو ان کو بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ان کے پاس کہاں سے آیا، کیا ہے مریم یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، انا حرف مشبہ بالفعل، لفظ جلالہ اللہ، انا کا اسم، یرزقو، رزق دیتا ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، رزق یرزقو رزقن۔ اب آپ اس کو دیکھیے، میں نے کہا رزق یرزقو، تو یہ ناصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جملہ فعلیہ صلہ بن رہا ہے، من موصولہ ہے، یشاء، شاء یشاء مشیئتن، بغیر حساب، بغیر حساب کے، با کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ متعلق فعل ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ انا کی خبر ہے۔ پھر اگلی آیت، ہنالکا، اسی جگہ، یہ ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، متعلق فعل دعا، دعا کی، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، دعا یدعو دعوتن، زکریا، زکریا علیہ السلام نے، فاعل ربہ، اپنے رب سے، مفعول بھی۔ قولا، فرمایا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، ربی، اے میرے رب، یہ اصل میں یا ربی تھا،
یا حرف ندا شروع سے معزوف ہو گیا اور آخر میں یا بھی معزوف ہو گئی. اب عطا کر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ. اب انہوں نے یہ اصل میں جملہ قولا سے لے کے تو یہ بات تک ہے. ربی کے بعد ایک جملہ آتا ہے، اسی لیے اس کو صرف جملہ لکھ دیا گیا اور ساتھ انڈیفائنڈ، کیونکہ وہ جملہ آگے آ رہا ہے. حبلی فعل امر کی صورت میں. عطا کر لی میرے لیے، مرکب جاری متعلق فعل من لدن کا اپنے پاس سے. لدن ظرف مکان ہے، مرکب جاری پلس اضافی متعلق فعل. ذریتاً طیبتاً مرکب توصیفی اور مفعول بھی. انا کا بے شک تو، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے ساتھ کاف ضمیر اٹیچ واحد مذکر حاضر کی. انا کا اسم ہے اور سمیع دعا سننے والا ہے دعا کا. مرکب اضافی انا کی خبر. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے مذہبی پھل دیکھا تو وہاں سے ان کا جو بھروسے اور توکل کا لیول ان کو گین ہوا اور ان کی دعا میں جو تاثیر پیدا ہوئی، تو انہوں نے اسی کے ساتھ اللہ کو پکارا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فوراً ان کی دعا سن لی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جتنے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی جلد عطا کر دیتے ہیں. تو اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی، بلکہ فرشتے آئے اور انہوں نے بشارت دی ان کو یحییٰ علیہ السلام کی. قالا کہا ربی فنادت ہو، بس پکارا اس کو. ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ملائکہ کے لیے فنادت آیا ہے. فرشتوں نے. الملائکہ فاعل ہے، ہو سے مراد مفعول بھی زکریا علیہ السلام. وہو قائم، واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ قائمن کھڑے تھے خبر. مصدر سے اسم فاعل کا صیغہ. جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے فعل کا. یصلی نماز پڑھ رہے تھے. مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ صلی یصلی تسلیتاً سے. فی المحراب محراب میں مرکب جاری متعلق فعل. ان اللہ بے شک اللہ. انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور لفظ جلالہ اللہ اس کا اسم ہے. یبشرو کا بشارت دیتا ہے تجھ کو. مضارع واحد مذکر غائب بشرہ یبشرو تبشیراً، یہ جملہ فعلیہ خبر ہے انا کی. بیحییٰ یحییٰ کی مرکب جاری ہو کے متعلق فعل. مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے. اسم فاعل واحد مذکر. اور یہ کس کا حال ہے؟ یحییٰ کا. ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. تصدیق کرنے والے بھی کلمتین ایک کلمے کی، مرکب جاری اور یہ مصدقاً سے متعلق ہے. من اللہ اللہ کی طرف سے مرکب جاری اور یہ متعلق ہے کلمتین کے. کلمہ سے مراد کلمہ توحید ہے. کتاب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کی حضرت یحییٰ نے تصدیق کی. وسیداً اور سردار. اس کا معطوف مصدقاً ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی حال ہے. سردار و حصور اور پاک باز. حسرن سے مبالغے کا صیغہ. و نبیًا اور نبی، اس کا معطوف حصورہ پہ ہے. من الصالحین نیک لوگوں میں سے. صلاحن سے اسم فاعل اور نبیًا کی کوئی صفت بیان کی گئی تھی. من الصالحین اسی سے متعلق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.